اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا موضوع ہے دین کی نگاہ میں عزت نفس کی اہمیت اور کرامت انسانی کا تحفظ۔ اس موضوع کے حوالے سے پہلا سوال یہ ہے کہ عزت کا لغوی معنی کیا ہے؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کی تعریف کیا ہے؟ عزت کا معنی ہے عظمت، بزرگی، کرامت نفس، مشکلات کے سامنے مغلوب نہ ہونا، مختلف سخت اور دشوار حالات میں شکست نہ کھانا، یہ عزت کا معنی ہے۔ اور عربی میں سخت اور مضبوط زمین جو ناقابل نفوذ ہے، جس میں نفوذ نہیں کیا جا سکتا، جسے توڑا نہیں جا سکتا، اس مضبوط زمین کو عربی میں اعزاز کہا جاتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے کہ عزت اس کیفیت کا نام ہے، اس حالت کا نام ہے جس حالت کی وجہ سے انسان شکست نہیں کھا سکتا، انسان مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر لغت کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو لغت کی کتابوں میں کامیاب اور نایاب شے کو بھی عزیز کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس شے تک پہنچنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے آپ اس شے تک پہنچ سکتے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ اس شے کو حاصل کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ عزیز ہے، اسے عزیز کہا جاتا ہے۔ تو عزت کا معنی ہے کرامت نفس، کرامت انسانی، مغلوب نہ ہونا، شکست نہ کھانا، عظمت کو کہا جاتا ہے۔ اور عزت کے مد مقابل میں ذلت ہے۔ اب ذلت کا کیا معنی ہے؟ ذلت یعنی حقارت، پستی، پست ہونا، ذلیل ہونا، خوار ہونا، حقیر ہونا۔ اور ذلت تمام گناہوں کی جڑ ہے، ذلت نفس تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور عزت نفس تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ ایک خوبصورت حدیث ہے جس کو استاد محترم نے آیت اللہ فاضل لنکرانی نے اپنے درس خارج میں بیان کیا۔ امام صادق سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، فرمایا ان اللہ فوض الی المؤمن امرہ کلہ، اللہ نے مومن کے تمام امور کو، تمام کاموں کو مومن پر چھوڑ دیا ہے۔ وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَن يَكُونَ ذَلِيلًا، مگر اللہ نے مومن کو یہ اجازت نہیں دی ہے، أَن يَكُونَ ذَلِيلًا، یہ اجازت نہیں دی ہے کہ مومن اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل بنائے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو حقیر بنائے۔ مومن کو حقیر بننے کی اجازت نہیں ہے، مومن کو ذلیل بننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ فقہی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ امام خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ جو فقہی کتاب ہے، اس میں آیا ہے کہ ایک شخص کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اب پانی کس کے پاس ہے؟ ظالم کے پاس، ایک جابر کے پاس ہے۔ اب اس ظالم سے پانی مانگنے کی صورت میں اس شخص کی تذلیل ہوتی ہے، اس کی حرمت، عزت نہیں رہے گی۔ تو اس وقت امام خمینی فرماتے ہیں یہ شخص وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ دین کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں عزت نفس کی اہمیت ہے، عزت نفس کو بچانا ضروری ہے، انسانی کرامت کو بچانا ضروری ہے۔ اسی لیے شاعر مقدس کا کہنا ہے اگر آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائیں، اگر آپ کی شخصیت خطرے میں پڑ جائیں تو پانی کو چھوڑ دو،
تیمم کر لو اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھو. کیوں؟ آپ کی عزت محفوظ رہے، تاکہ آپ کی شخصیت اور آپ کی عظمت محفوظ رہے. تو شارع کی نگاہ میں، اللہ اور دین کی نگاہ میں عزت نفس کی اہمیت ہے. ایک دن امام حسین علیہ السلام پیغمبر خدا کی خدمت میں گئے. پیغمبر نے جب حسین کو دیکھا فرمایا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. خوش آمدید یا حسین. حسین کون ہے؟ یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں کی زینت. اے حسین، آپ آسمان اور زمین کی زینت ہے. ابی بن کعب بھی بیٹھا ہوا تھا. ابی بن کعب نے تعجب کیا اور پوچھا یا رسول اللہ، آسمانوں کی زینت آپ ہے، زمین کی زینت آپ ہے، آپ حسین کو زینت کہہ رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض. اے ابی، اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، حسین زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے. یہ آسمان والے، یہ ملکوت والے، یہ فرشتے، یہ جبرائیل، یہ میکائیل حسین کو بخوبی جانتے ہیں. آپ عراق میں گئے ہوں گے 40 کے ایام میں، کتنی بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کا سمندر بنتا ہے. لیکن احادیث میں ہے، روایت میں ہے، زمین سے زیادہ آسمان والے حسین کے مشتاق ہے. اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنِ يَمِينَ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَى وَصَفِينَةُ نَجَا وَإِمَامُ غَيْرُ وَهْنٍ وَعِزٌّ وَفَخْرٌ وَعِلْمٌ. رسول نے فرمایا کہ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے، حسین مستحکم امام ہے، حسین عزیز ہے، صاحب عزت ہے، صاحب علم ہے. تو حسین کی ایک صفت کیا ہے؟ عزیز ہے حسین. اس کے بعد فرمایا ان اللہ رکب فی صلبہ نطفۃ طیبۃ مبارکۃ زکیہ. اللہ نے حسین کے صلب میں، حسین کی نسل میں ایک پاک و پاکیزہ نطفے کو قرار دیا ہے، جس سے مراد امام زمان ہے. تو حسین کی ایک صفت ہے عزت. حسین صاحب عزت ہے، عزت مند ہے. اللہ خود عزیز ہے، انبیاء الہی بھی عزیز ہے، اور ائمہ اطہار بھی عزیز ہے، اور اللہ نے مومن کو بھی عزت عطا کی ہے. اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مومن اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل بنائے، حقیر بنائے. عزت کو بچانا دین کی نگاہ میں ضروری ہے، کرامت انسانی کو بچانا دین کی نگاہ میں ضروری ہے. اور مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی عظمت کو بچائیں، اور ذلیل بننے کی دین نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں پروردگار ہمیں اپنی عزت کو، عظمت کو بچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں عزیز ہستیوں کی سیرت پر، محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.